शेख साहब آپ کی باتوں کے اوپر صرف مسکرا رہے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں کچھ باتیں جو شبر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. مجھے آپ کو یاد ہوگا جب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھا کہ بلیک منی از پاک تو سب نے کہا بلیک منی نہ کہیں اس کو, تو اور کیا کہیں نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو 3.5 سال ملے نا تو یہ کر لیں. آج جو باتیں کر رہے ہیں کس نے ان کو روکا تھا کہ نان فائلر کو ختم ہی کر دیتے؟ آج جو ہمیں کہہ رہے ہیں بالکل میں تو خود نان فائلر کے خلاف ہوں, نان فائلر نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ساری حکومتیں نہیں آئیں؟ کیا ایک حکومت بار بار پی ایم ایل این کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اختراع ہے؟ بھائی ہماری اختراع تھی تو آپ تو بڑے آئے تھے ریفارم کرنے کے لیے. آپ نے $80 بلین کی امپورٹ کر دی. آپ نے 1500 فیملی 150 فیملی کو $3 بلین. دیکھیں میری بات سنیں, اب میری بات پوری سنیں. $3 بلین لوٹا دیے پی ٹی آئی نے 150 امیر آدمی کو فری زیرو پہ. سب سے بڑا جرم تو وہ کیا گیا ہے جس میں کسی ایس ایم ایز کو نہیں دیا گیا. 150 بڑی امیر فیملیز کے نام بھی نہیں بتاتے جاتے ان کے دور میں. اس کو جب کہ ملک کے پاس ڈالر ہی نہیں تھے, جب ایکسچینج ہی نہیں تھا, تو $3 ارب لوٹا دیے گئے اور 10 سال کے لیے 0% پہ. اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ فائلر نان فائلر تو معمولی سی ٹرمز ہے جو انہوں نے جرم پی ٹی آئی نے کیا ہے, کوئی سمجھنے والا نہیں. ان کے دور میں ہوا ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ریفارمز کرنے آئے تھے. $80 ارب کی امپورٹ کر دی ہے, $30 ارب کی ایکسپورٹ تھی جب یہ چھوڑ کے گئے. $50 ارب تو امپورٹ ایکسپورٹ پہ گیپ تھا, اور ابھی اپنے وہ امپورٹ گھٹا کے $54 بلین کی ہے. جب تک یہ ہمارا تو ملک ڈیفالٹ چھوڑ دیے گئے ہیں. وہ کیا رہا تھا, ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس وقت ملک بڑی مشکل سے. تو اب ان کی گزارش کر کے آئی ایم ایف سے, اب آئی ایم ایف اگر کہہ رہی ہے جو چیزیں ایک چیز پہ ویجیلنٹ ہے, ان کی باتوں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. سر اگر ایک چیز میں شامل ہے بس ایک چیز مجھے بتا دیں, سر معمولی ادارہ نہیں ہے, پوری دنیا کے ممالک کو چلا رہی ہے. تو وہ ان کی رضامندی کے ساتھ یہ بجٹ بنے گا, انشاءاللہ فائنل ہوگا, ان کی رضامندی کے ساتھ ہوگا. شیخ صاحب آپ صرف ایک چیز بتا دیں. نہیں پہلے ایک چیز بتائیں, آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر آپ نے بنایا ہے, کیا آئی ایم ایف نے کہا کہ نیشنل اسمبلی کا جو آپ لوگوں نے بڑھایا ہے اور جو سینٹ کا آپ لوگوں نے بڑھایا 140% اور 250% یہ بجٹ, یہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں امیر لوگ بیٹھتے ہیں جو الیکشن لڑنے کے لیے 2.5-3.5 کروڑ 5 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ بجٹ بڑھ جاتا ہے, اور آپ ایک پاکستانی سے $80 لیوی کرتے ہیں تاکہ ایک جھٹکے میں آپ لوگ پیسے جمع کر لیں. یہ بھی تو نا انصافی نہ کریں نا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. دیکھیے آج بھی پاکستان کا ایم این اے یا سینیٹر دنیا کے کسی ملک سے بھی سب سے کم لے رہا ہے تنخواہ. یہ خواہ مخواہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں پالیٹیشین کے خلاف. مجھے بتائیے 5 کروڑ اگر خرچ کرتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں نا. اگر کرتے ہیں تو ان کو دیکھیں نا, وہ کیا لوگوں کا پیسہ اس میں ہوتا ہے. اول تو خرچ بھی نہیں کرتے 5 کروڑ. یہ سب ساری باتیں ان کی ہیں جو لوگ خود الیکشن تو لڑتے نہیں ہیں. میں بزنس مین ہوں کے میں ان فیوڈل علاقوں میں الیکشن لڑ رہا ہوں جا کے, اور وہاں پہ ہم اپنے جیب سے, آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں, میں نے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کا کیمپس بنایا ہے جو پنجاب میں صرف لاہور کے بعد دوسرا کیمپس ہے, اور ہم ہزاروں سے طلباء کو فری وہاں آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ خواہ مخواہ جو لگے ہوئے ہیں کہ صرف پولیٹیشین کے خلاف باتیں کرنی ہیں, اس طرح نہیں ہے. 1,30,000 روپے اگر کسی کو آج کے حساب سے ملتا ہے, جب مہنگائی بڑھے گی, بس بڑی بات ختم کر رہا ہوں, جب مہنگائی بڑھے گی, جس ملک میں 20% سے زیادہ مہنگائی ہوگی, کیا ان کی تنخواہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ سب کی تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے 25%. ہم نے 1 سے 16 گریڈ کی بڑھائی. تو اگر کوئی ایم این اے غریب علاقوں سے آتا ہے, بلوچستان سے آ رہا ہے, ہم تو اپنی تنخواہ نہیں لے رہے, ہم وزیر تو کوئی تنخواہ نہیں لے رہا, ہم تو اپنے گھر کے خرچے بھی خود اپنی جیب سے کر رہے ہیں.